اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اگر آپ لاہور میں مال روڈ پر جائیں اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے سے گزریں تو آپ کو برلب سڑک ایک مجسمہ ایستادہ نظر آتا ہے۔ انگریز حکومت کے دور میں لاہور میں جو مجسمے مختلف جگہوں پر نصب کیے گئے تھے، ان میں سے اب صرف یہی ایک مجسمہ اپنی جگہ پر کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ چند لمحے اس کے پاس رکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیندے پر ایک تحریر کندہ ہے، جس کے مطابق یہ الفریڈ کوپر وولنر، جنہیں اختصاراً AC وولنر بھی کہا جاتا تھا، کا مجسمہ ہے، جو 1928 سے 1936 کے دوران پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے تھے۔ وہ سنسکرت اور پراکرت کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا، تھے تو انگریز، پیدائش بھی ان کی انگلستان کی تھی، اور وہ 13 مئی 1878 کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تعلیم بھی انگلستان میں ہی مکمل ہوئی۔ وہ اپسوچ اسکول اور آکسفورڈ کے ٹرینٹی کالج میں زیر تعلیم رہے تھے۔ بمشکل 25 سال کے تھے جب ان کا تقرر بطور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ہوا، اور ساتھ ہی انہیں اورینٹل کالج کے پرنسپل کا چارج بھی دیا گیا۔ بعد میں وہ وائس چانسلر مقرر ہوئے اور کئی سال تک یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ 17 دسمبر 1935 کی بات ہے، انہیں ملیریا ہو گیا۔ میو ہسپتال میں داخل ہوئے، لیکن ملیریا بگڑ کر نمونیا کی شکل اختیار کر گیا، اور چند ہی روز کے بعد یعنی 7 جنوری 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال پر ان کی تدفین گورا قبرستان جیل روڈ میں ہوئی، اور ان کی قبر آج تک موجود ہے۔ ان کی قبر پر لگے ہوئے کتبے پر پہلے تو بزبان انگریزی ان کا نام، پھر یہ کہ بورن ایٹ ایٹروریا ہال، اسٹیفورڈ شائر on May 13th, 1878. Died at Lahore on January 7th, 1936. Professor of Sanskrit and Vice Chancellor of University of the Punjab. اس کے بعد ایک میرے لیے غیر مانوس زبان میں، ممکن ہے یہ سنسکرت ہو، چند فقرات لکھے ہیں، اور آخر میں انگریزی کے 3 فقرات۔ آؤٹ آف نن بینگ لیٹ می انٹو بینگ، میں دہراتا ہوں، آؤٹ آف نن بینگ لیٹ می انٹو بینگ، out of darkness into light, out of death unto life eternal.
مجھے معلوم نہیں کہ ان فقرات یا ورسز کا سورس کیا ہے، لیکن ان کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ خدا ہی کی ذات ہے جس نے مجھے نیست سے ہست میں تبدیل کیا تھا، اور وہی ذات ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور وہی ذات ہے جو موت کے ذریعے دائمی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ان کے متعلق ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا لائبریری ایسوسی ایشن قائم کی تھی 1933 میں، اور یہ اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے۔ ان کی اہلیہ، جن کا نام میری ایملی وولنر تھا، 1944 میں فوت ہوئیں، یعنی خاوند کی وفات کے کم و بیش 8 سال بعد۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا متبع حصہ پنجاب یونیورسٹی کے لیے وقف کر دیا تھا، اور یہ ایسی وولنر اور ان کی اہلیہ کا پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ لگاؤ کا ایک اظہار ہے۔ ویورز، اتفاق کی بات ہے کہ ایف ای چودھری نے، جن کی کتاب کا میں پہلے بھی 1-2 بار حوالہ دے چکا ہوں، انہوں نے ان کے جنازے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی کتاب اب وہ لاہور کہاں میں اس کا کچھ حال بیان ہوا ہے، اور میں یہ وہیں سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، وولنر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی 1936 میں فوت ہوئے۔ یونیورسٹی کے باہر ان کے اسٹیچو پر لکھا ہے، ان کا بڑا لمبا جنازہ تھا، کوئی 3 میل لمبا۔ لوگ پیدل گئے تھے گورا قبرستان گلبرگ والا۔ ہم دونوں، ان کے ایک اور فوٹوگرافر دوست کا ذکر ہے، بائیسکلوں پر تھے۔ اس نے کہا، چودھری میری بائیسکل پکڑ، میں اس کے کافن کی فوٹو اتاروں جب وہ اسے قبر میں اتار رہے ہوں۔ میں نے کہا، تجھ سے فوٹو نہیں اترے گی، اتنی بھیڑ ہے، تو وہاں کیسے پہنچے گا اور فوٹو کھینچے گا؟ یا تو کوئی درخت ہو، اس کے اوپر چڑھ جا، لیکن یہاں درخت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا، نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ خیر، کرا کے ہم آ گئے۔ اس نے میری فلم بھی ڈیولپ کی، اپنی بھی۔ پھر آگے بات کا رخ بدل گیا ہے، اور گورا قبرستان جیل روڈ کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، لہذا میں اس اقتباس کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ایسی وولنر کے بارے میں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔